الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وقال الله عز وجل في مقام الآخر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی اعلیٰ ترین نعمت ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور اس رب کا کرم ہے کہ اسی کے فضل سے ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے دن کی رحمتوں برکت و عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یقیناً ایمان ایک لازوال دولت ہے، ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی ساری دولت کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان میں جو سب سے اعلیٰ ترین جو شے ہے اس دولت کے اعتبار سے سونا، ہیرے، جواہرات، دنیا کی وہ تمام نعمتوں کو بھی ایک طرف جمع کر دیا جائے تو ایک ایمان کے مقابلے میں یہ ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ جو ایمان کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، پاور ہے، جو ایمان کے اندر اللہ رب العزت نے نعمت کو رکھا، یقیناً اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں رب تعالیٰ کے کرم و فضل سے بیٹھے بٹھائے یہ نعمت عطا کر دی گئی، بیٹھے بیٹھے، لیکن جنہوں نے اپنی کوششوں کو برور کار لاتے ہوئے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتے ہوئے پھر ایمان کو قبول کیا، انہوں نے بڑی مشقتیں، بڑے معاملات دیکھے، لیکن ہم جیسے خوش نصیب کہ جن کو ماں کی گود میں ہی کلمہ سننے کو مل گیا، رب کا کتنا بڑا کرم ہے، فضل ہے۔ عبد الواحد بن زیہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم بحری جہاز میں سفر پر تھے، اچانک سے کیا دیکھتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ الٹ سمت چلنا شروع ہو گئی۔ اب وہ ہوا والے جہاز ہوا کرتے تھے، جس طرف ہوا اس طرف ہمیں جانا ہے۔ اب وہ اس پوزیشن پر ہوئی کہ اس ہوا نے
اس کشتی کو سنسان جزیرے کی طرف ڈھکیل دیا۔ اب سنسان جزیرہ ہے، جہاں مسلمانوں کا قافلہ اندر موجود ہے۔ اب آخر کار اترنا پڑا ان کو وہاں پر کہ یہاں اترتے ہیں، جزیرہ ہے یہ۔ جیسے اس جزیرے پر اترے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی نہیں کر رہا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مشغول ہے۔ کچھ وقت کے بعد وہاں سے ان کو جانا ہوا تو انہوں نے کہا چلے، قافلے والے کشتی میں سوار ہوئے تو وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا شخص، اسے بھی سوار ہونا تھا۔ تو یہاں پر مسلمان کے قافلے والوں نے کہا کہ ہم تجھے اپنے ساتھ سوار نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہو گیا؟ کیوں؟ کہا تو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تیرے جیسے شخص کا ہمارے ساتھ کیا کام ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو وہ قافلے والے کہتے ہیں ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا اچھا تو وہ کون ہے؟ قافلے والوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، تجھے اور مجھے ہر شے کو پیدا فرمایا۔ تو شخص نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ ہے، اس کی عبادت کی جائے؟ تو پھر قافلے والوں نے کہا کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، حضور رحمت للعالمین کو بھیجا۔ تو اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا۔ اب وہ شخص کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ پھر اس اللہ کے محبوب کا کیا ہوا؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب نے جب رب عز و جل کا پورا صحیح پیغام ہم تک پہنچا دیا، پھر رب تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تو پھر اس کی کوئی نشانی ہوگی، کیسے میں تمہاری بات مان لوں؟ اب اتنے سارے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو قافلے والوں نے کہا ہاں اس کی نشانی ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اللہ عز و جل کتاب جو اس نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب لوگ سفر پر جاتے تھے تو ساتھ قرآن مجید لے جایا کرتے تھے، اور جو لے جاتا ہے پھر وہ تلاوت بھی کرتا ہے۔ ہمارے والا حال نہیں ہے والعیاذ باللہ۔ اکثر جامعات میں مدرسے میں اطراف کے لوگ آ جاتے ہیں، استاد صاحب قرآن کہانی کروانی ہے، قرآن خوانی کروانی ہے، اچھی بات ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ پھر جب وہاں لوگ جاتے پڑھنے کے لیے تو دیکھتے ہیں صاحب محفل آرام سے سینہ چوڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ آپ شریک ہو جائیں ہمارے ساتھ، ہمیں بلایا تو ہم ہی پڑھیں گے، آپ نہیں پڑھ سکتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ حالت جنابت میں کیا ہو گیا؟ پڑھو، تلاوت کرو۔ ہمیں نہیں آتی، بے شرم، اتنا بڑا گھر تو لے لیا تو نے، تجارت میں تیبہ بتا کتنا معلوم ہوتا ہے؟ ایک دکان ہے تو دوسری دکان چھاپنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، 2 ہے تو 4 ہو جائے، 4 ہو تو 6 ہو جائے۔ یہ تمام کام تجھے بالکل صحیح پتہ چل رہے ہیں۔ دنیا کس طرح گزارنی ہے، شب و روز کیسے گزارنے ہیں، آنا جانا کیسے کرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے کرنا ہے، گھومنا پھرنا کیسے کرنا ہے، ساری باتیں تو تجھے پتہ ہے۔ آجا قرآن شریف پڑھ لے، قرآن شریف کو پڑھنا نہیں آتا، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اب اندازہ تو لگائے، سوچے اس بارے میں۔ مسلمان ہے، کتاب اللہ پر ایمان ہے، ترجمہ تو دور کی بات، عربی پڑھنا ہی نہیں آ رہی، قرآن شریف پڑھنا، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اللہ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے، ایک حرف پر۔ ایک صفحے پہ کتنے حرف ہو گئے؟ سینکڑوں، ایک صفحے پہ صرف اتنے حرف ہیں، ایک لائن میں 50 60 70 اتنے پتہ نہیں کتنا حرف بن جاتے ہیں، تو اتنے حرف ہیں۔ اب ان سینکڑوں کو آپ 10 سے ضرب دو، کتنی لاکھوں میں نیکیاں بن گئی، ایک رکوع کے اندر لاکھوں نیکیاں مل رہی، لاکھوں نیکیاں۔ مرنے کے بعد تو ایک نیکی کی حاجت ہوگی، کاش یہاں سے آ جائے، کاش وہاں سے آ جائے۔ جسے وہ شخص جو امتحان کی تیاری کر کے ہی نہیں گیا، سوچا نقل سے پرچہ پاس کروں گا، ٹھیک ہے، پہنچ جاؤ وہاں پر، پرچیاں بنا کر گیا، وہاں پہنچا تو پرچہ ہی آؤٹ آ گیا، اے آیا ہی نہیں، بی آ گیا۔ سوچا کہ اے آنا تھا، جو پرچیاں بنائی وہ تو آیا ہی نہیں۔ اب اس کی کیا تمنا ہوگی؟ یہاں بھی جانچے گا، وہاں بھی جانچے گا، یہاں دیکھے گا، وہاں دیکھے گا، کہیں سے کچھ مل جائے، نہ ملا تو ذلیل و رسوا ہوا، اسی طریقے سے منہ کالا کرتا ہوا گیا، کچھ آیا ہی نہیں۔
تو شخص کا بھی ایک ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے وہ شخص قبر کے اندر ترس رہا ہوگا. آج اتنی نیکیاں مل رہی, قرآن شریف بھی نہیں پڑھنا تھا, الیاذ باللہ. تو در حقیقت کتاب اللہ کا مقام و مرتبہ یہ نہیں کہ آپ اس کو سجا کے اوپر رکھ دیں, بلکہ یہ کتاب پڑھنا ہے روز اس کو. جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ میرا رب کیا فرما رہا ہے. پھر جب بندہ پڑھنے والا صحیح طرح بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اب ترجمہ بھی پڑھے 2-3 آیتوں کا فقط, تاکہ رب کا کلام سمجھے تو صحیح میرا رب کیا کہہ رہا ہے. اب میں اردو کی جگہ کسی اور لینگویج میں بات کروں جو آپ کی زبان نہ ہو, کیا کریں گے آپ؟ میرا چہرہ دیکھیں گے, میں آپ کو دیکھتا رہوں گا. جب یہاں سے آپ جائیں گے تو کوئی آپ سے پوچھے کیا موضوع تھا, کیا بیان تھا, پتہ نہیں. تو ہمارا یہی حال ہے, جو پڑھنے والے ہیں قرآن مجید وہ ترجمہ نہیں پڑھتے, اور بہت بڑی تعداد ایسے جسے قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ سے سچی حقیقی پکی محبت نصیب فرمائے, اور روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور ساتھ ہی ساتھ 2-3 آیتوں کا کم از کم ترجمہ کرنے کی, پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پہچان ہے کتاب اللہ. اچھا, اب اس کے سامنے اس کو دکھائی گئی کہ اس نے کہا مجھے دکھاؤ, دیکھ لو. نے دیکھی تو جب اس کے کھول کے بتایا گیا, کہتا ہے مجھے پڑھنا ہی نہیں آتی. تجھے پڑھنا نہیں آتی, ہمیں تو آتی ہے, ٹھیک ہے ہم تجھے سناتے ہیں. کافرے والوں نے اس غیر اللہ شخص, جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والا شخص تھا, اس کو تلاوت سنائی. تو روایتوں میں آتا ہے جس طریقے سے انہوں نے اس بات کو نقل کیا, عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی, یہاں ہم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا, پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ شخص سنتا رہا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر اس شخص نے جو تاریخی بات جو ذکر کی, کہتا ہے جس ہستی کا یہ کلام ہے, جس ہستی کا یہ کلام ہے, حق بنتا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے. حالانکہ اب سے کچھ دیر پہلے وہ کیا کرتا تھا, غیر اللہ کی عبادت کرتا, اللہ کو نہیں مانتا تھا. اب کیا کہہ رہے ہیں, جس ہستی کا یہ کلام ہے, حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا, مسلمان ہو گیا. یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے, جو تاثیر کے تیر بن کے اس کے سینے میں پیوست ہو رہے تھے, اس کے دل پر لگ رہے تھے. یہاں تلاوت ہو رہی ہے, وہاں اس کا دل بدل رہا ہے. اب اس کے بعد قافلے والوں نے جب اس کا کلمہ سن لیا, کلمہ اس سے پوچھ لیا, کلمہ اس کو پڑھا لیا, زار و قطار رونے لگا. کیونکہ آنسو اور دل ہے, 2 کیفیت ایسی ہے, یہ آپ کے بس میں نہیں, میرے بس میں بھی نہیں, کسی کے بس میں نہیں. کوئی شخص چاہے نا میری فلاں سے محبت ہو جائے, نہیں ہو سکتی, کوشش کر لے, لیکن جب دل چاہے گا ہو جائے گی. اپنے اختیار میں یہ شے نہیں کہ میں فلاں شے کو چاہوں, فلاں کو نہ چاہوں. دل چاہ رہا ہوگا کہ اس کو چاہنا ہے تو بس چاہنا ہی چاہنا ہے, اس کو نہیں چاہنا تو نہیں چاہنا. تو دلی کیفیات اس کا معاملہ یہ ہے. اسی طرح دوسری چیز آنکھ. کوئی شخص ہے کسی بھی کیفیت پر کہے کہ اچھا آنکھ پر آپ کا اختیار ہے, کہتا ہے ہاں, دائیں دیکھو, بائیں دیکھو, اوپر نیچے دیکھ لیا, اختیار تو ہے, بند کر دو, بند کر دی اس نے. اچھا رو کے بتاؤ, رو سکتا ہے کوئی بیٹھے بیٹھے؟ نہیں آئے گا رونا, کیونکہ اس میں اختیار ہی نہیں ہے آپ بندے کی. تو جب آنسو دیکھے نا اس قافلے والوں نے کہ یہ بندہ اب زار و قطار قرآن کی تلاوت سن کے رو رہا ہے, وہ بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا, سمجھ گئے کہ اب اس کا دل چوٹ کھا گیا ہے. اب قرآن مجید کے لفظ نے اس کے دل پر اثر کر لیا. ہم دیکھیں کتنی تلاوت کرتے ہیں, کیا اثر ہوتا ہے, کبھی آنسو آئے؟ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ شخص, یہ جو سر پہ جو یہ جو چہرے پہ جو کان نظر آتا, اس سے نہیں, دل کے کانوں سے سننا تھا کہ یہ اس میں ہے کیا. اگر تم کہتے ہو یہ اللہ کے محبوب پر اتارا ہوا کلام ہے جو رب تعالیٰ نے اتارا, تو اس میں ہے کیا, اس کی چاہت تو یہ تھی نا. اب میں غور سے سنوں, تو دل کے کانوں سے سننا شروع کیا. جب سننا اس طریقے سے غور سے ہوا تو پھر اس کی تاثیر دل پر اثر بھی کیا. پھر جب اثر کیا تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے. تو یہ وہ شان ہے. اب اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, کشتی میں اس کو بٹھا دیا گیا. جب رات کا وقت ہوا, سب نے سونے کی تیاری کی. اس شخص کو بھی کہا سو جاؤ, کہتا سو جاؤ. کہا اچھا یہ بتاؤ جس رب کی تم نے پہچان کروائی کیا وہ سوتا ہے؟ قافلے والوں نے کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آئے نہ اسے نیند آئے, وہ تو حی قیوم ہے, ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, وہ کہاں سوتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جو ابھی بھی مسلمان ہوا تھا. قرآن کی تاثیر آپ دیکھیں, ابھی بھی مسلمان ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ پھر کیسے ممکن ہے کہ غلام اپنے آقا کے سامنے سو جائے؟
وہ رب جو سوتا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے غلام سو جائے، کہا نہیں، جائے نماز بچھاؤ، جائے نماز بچھائے، ساری رات عبادت کرتا رہا، روتا رہا، سویا نہیں۔ پھر اس کے بعد جب عبادان نامی شہر کی طرف پہنچا قافلہ، تو وہ جو شخص تھے انہوں نے سوچا قافلے کے امیر کے کچھ رقم جمع کی جائے، 200 سے رقم جمع کی، کہا یہ نو مسلم ہے، نیا بندہ ہے، لہٰذا اسے کچھ دیا جائے تحفتاً۔ سارا جمع کرنے کے بعد اس شخص کے حوالے کیا گیا۔ جیسے اس نیا مسلمان جو ہوا تھا اس نے اس رقم کو دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ قافلے والوں نے کہا تحفہ ہے۔ تو مسلمان ہوئے، ہمیں خوشی ہوئی، یہ تحفہ ہے۔ کہا تحفہ دے رہے ہو؟ اچھا تم یہ بتاؤ، میں جب جزیرے پر تھا وہاں کوئی اور تھا میرے علاوہ؟ قافلے والے کہتے نہیں۔ تو جس رب نے اس مقام و مرتبے پر مجھے ضائع نہیں ہونے دیا، تم نے جس رب کی پہچان کروائی ہے، حالانکہ میں تو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا تھا، تو اس رب نے، حالانکہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا تھا، پھر بھی مجھے اس مقام پر ضائع ہونے نہیں دیا، تو کیا یہاں پر سب کے سامنے مجھے ضائع ہونے دے سکتا ہے؟ کیا میں یہاں ضائع ہو سکتا ہوں؟ کہا مجھے تمہاری رقم کی ضرورت نہیں۔ کتنا بڑا توکل! تو اس اندازہ لگایا کہ جب اسلام قبول کیا توکل کتنا مضبوط ہو گیا کہ میں رب پہ بھروسہ کرتا ہوں، یہ رقم کیا شے ہے، نہیں مانتا میں اس کو، جو میرا رب دے گا بس مجھے وہی پسند ہے، اس رقم کو لے جاؤ۔ قافلے والے نے رقم اپنے پاس رکھی۔ اس کے بعد رخصتی کا وقت ہے، سب اپنی منزلوں پہ رواں دواں۔ پھر اس کے بعد جو ہے عبد الواحد بن زید فرماتے کچھ وقت کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص جو نیا مسلمان ہوا تھا اب نزا کی کیفیت میں ہے، سخت علیل ہے۔ اب یہ ملاقات کی غرض سے وہاں پر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان سے ملاقات کی، کہتے ہیں کوئی حاجت ہے تو بتا دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے جس رب کی تم نے مجھے پہچان کروائی ہے، میں جب جزیرے پر تھا اس رب نے میری اس مقام پر حاجت کو پورا کیا، اب میری کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے میرا رب مل گیا، ایمان کی نعمت لازوال جو دولت ہے مجھے وہ عطا کر دی گئی، اب یہ اس حاجت کا کیا کرنا ہے۔ کچھ وقت کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا۔ اب عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی تجہیز و تکفین کا میں نے اہتمام کیا، نماز جنازہ پڑھا، قبر کے سپرد کیا۔ رات کو سویا خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سبز گنبد بنا ہوا ہے بہت خوبصورت، اس کے نیچے ایک تخت ہے۔ اب وہ تخت تو ہے لیکن اس پر ایک حور بیٹھی ہے انتہا درجے کی خوبصورت، اور اس کے ساتھ جو ہے وہی شخص جو نیا مسلمان ہوا تھا اس حور کے ساتھ بیٹھا ہے، اور وہ حور پکار رہی ہے، کہہ رہی ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ وہ کہہ رہی ہے سلامتی ہو تم پر، تم نے بہترین صبر کیا، آخرت کا انجام انہی لوگوں کے لیے ہے۔ عقبی الدار، آخرت کا انجام، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ کیا شاندار آخرت کا گھر ہے۔ تو در حقیقت اس روایت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ یہ تو وہ شخص تھا جو بعد میں مسلمان ہوا، لیکن توکل کتنا مضبوط کیا، بھروسہ رب پر کتنا کیا کہ رب ہی کی طرف سے دیا جانا ہے۔ اسی طریقے سے جب عبادت کی باری آئی تو رب کی جب عظمت کو اس نے پہچان لیا، اب اس نے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ نہیں، کیسے ممکن ہے میں رات کو سو جاؤں، رات کو سو جاؤں، ممکن نہیں۔ معاویہ بن خدیج رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، کیا دیکھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آرام فرمائے، جیسے نظر پڑی یہ کیا آرام ہو رہا ہے، ایسے زبان سے کہہ دیا، بعض اوقات نہیں کہا جاتا یہ شخص سو رہا ہے، ایسے کر کے کہہ دیا حضرت عمر تو آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فوراً آنکھ کھل گئی آپ کی، کہا اے معاویہ بن خدیج کیا کہتا ہے، مسجد میں سو رہا ہوں۔ فرمایا کہ یاد رکھ اس بات کو، اگر میں دن میں سو گیا تو میری رعایا برباد ہو جائے گی۔ کیسے ایمان کی تاثیر تجلیات تھی نا، برکتیں تھی کہ اگر میں دن میں سویا تو میری رعایا برباد ہو جائے گی، اور اگر رات کو میں سویا تو میں اپنے آپ کو برباد کر دوں گا۔ کسی کسی مقدس ہستیاں گزری ہے کہ انہوں نے اس ایمان کی چاشنی کو جب حاصل کیا نا سب کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے اسی طریقے سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بلخ کے شہزادے تھے آپ، بہت مال و متاع، کر و فر، لاہ لشکر، یہاں وہاں سینکڑوں خدامہ اور سینکڑوں سپاہی، اطراف میں نوکر چاکر، نہ جانے کیا کیا، شہزادے ہیں۔ محل سے باہر تشریف لاتے ایک شخص کو دیکھا کہ محل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ سپاہی نے روک لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے مسافر خانے میں رات گزارنی ہے۔ کہا مسافر خانہ؟ کیسا مسافر خانہ؟ اور اللہ کے بندے یہ بادشاہ کا محل ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو، تو مسافر خانہ تو نہیں۔
اب ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ اس کی بات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں ہے تو مسافر خانہ، کہا نہیں ہے، کہا کیا ہے؟ پھر محل ہے، کس کا ہے؟ کہا ابراہیم بن ادہم کا۔ اچھا، اس سے پہلے کس کا تھا؟ کہا ان کے والد کا۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا ان کے والد کا۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا ان کے والد کا۔ کہا یہی تو مسافر خانہ ہے، ایک آیا چلا گیا، دوسرا آ گیا بس گیا، دوسرا گیا چلا گیا، تیسرا آیا بس گیا، تو یہی تو مسافر خانہ ہے، میں صحیح جگہ پہ تو جا رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے بس اتنے جملے سنے۔ اب اس جملوں میں تاثیر دیکھیں، یہ دنیا ہے ہی مسافر خانہ۔ آج ہمیں گئے، پھر اس کے بعد ہماری اولاد، پھر وہ گئی، پھر اس کی اولاد، کا یہی تو مسافر خانہ ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کی یہ الفاظ دل پہ لگے، اور اب وہ شخص جو تھا وہ آگے بڑھنے کو رکھا، بس جو کہنا تھا کہہ دیا، سپاہی اتنے سارے تھے، بس ٹھیک ہے ہم نے کہنا تھا کہہ دیا، آپ نے سننا تھا سن لیا۔ وہ آگے بڑھے، ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ ان کے پیچھے پیچھے جانا شروع ہو گئے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ قریب گئے ان کے، اور ان کو کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ بات تو بڑی زبردست کر دی نا، آپ ہے کون؟ اب وہ شخص جو تھے نا وہ کہتے ہیں میں خضر ہوں علیہ السلام، تجھے تیرے رب کی راہ بتانے آیا ہوں، رب کا پتہ بتانے آیا ہوں۔ یہ دنیاوی معاملات اس چکر سے نکل، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا اس کام کی طرف آ۔ یہ سارا اللہ لشکر، یہ کر و فر، یہ نوکر چاکر، یہ سارا مسلمان کو زندگی اس لیے نہیں دی گئی۔ مسلمان کے پاس تو ایمان ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے تجھے عطا کی ہے، تو کس چکر میں لگ گیا؟ آ جا میرے ساتھ۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرماتے میں شہزادہ ہوں، بہت مصروفیات ہیں، ایسے کیسے آ جاؤں؟ کچھ وقت کی مہلت مجھے دی جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں مہلت نہیں ہے، زندگی کس وقت فنا ہو جائے کچھ پتہ نہیں، کام بہت کرنا ہے، اس کام کو چھوڑ، فوراً میرے ساتھ چل۔ بس اب انہوں نے نیت کی، سب کو چھوڑا، جنگل کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں چرواہے کو اپنا شاہی لباس جو تھا وہ اتار کے دے دیا، اور اس کا لباس جو پھٹا ہوا تھا، پیون لگے ہوئے تھے، وہ پہن لیا۔ اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے رہے، آگے چلتے رہے، یہاں تک کہ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گئے۔ ساری زندگی پھر اس طرح عبادت میں گزار دی۔ کتنی عیش و عشرت والی زندگی تھی، رب کے حکم پہ ساری ترک کر دی، کیونکہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نعمت ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے گھر بیٹھے عطا فرما دی ہے۔ اب اس میں ہمیں بڑھوتری کرنی ہے۔ کسی شخص کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ دے دیا جائے وراثت میں، تو وہ کیا تجوری میں سنبھالے گا؟ نہیں، وہ اسے کاروبار میں لگائے گا، بڑھائے گا، اضافہ کرے گا، اس کی چاہت ہوگی، تمنا ہوگی، بڑھ جائے کسی طریقے سے۔ اسی طریقے سے جس کے پاس ایمان ہے، جس کو مل گیا ایمان، تو اسے چاہیے اب اس میں اضافہ کرے۔ ایسا نہ ہو بس اندر رکھ کے، محفوظ رکھ کے بس گھومتا پھرتا رہے، چکر لگاتا رہے، اس کے سارے احکام کو ترک کر دے، جس کام سے روکا گیا اس کو کرنا شروع کر دے۔ نہیں، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ہم اضافے کی طرف کبھی آتے ہی نہیں ہیں، رقم مل جائے اس میں اضافے کا سوچتے ہیں، لیکن ایمان میں اضافے کا کبھی نہیں سوچتے کہ اس کے درجات بڑھ جائے، اس کی جو تاثیر ہے اس میں اضافہ ہو، ہم اس طرف نہیں آتے۔ بہرحال یہ ہوا کہ پھر ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ دریا دجلہ کے کنارے پر ایک شخص جو پرانے زمانے کا تھا، اس وقت کا تھا، وہ قریب آتا ہے، دیکھتا ہے کہ وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، قریب جاتا ہے، کہتا ہے تمہیں کیا ملا؟ یہ لاہو لشکر کہاں گیا؟ یہ کر و فر، یہ نوکر چاکر، یہ سپاہی، یہ سب مال و متاع عیش و عشرت چھوڑ کے کیا حالت بنا دی تو نے اپنی؟ آج اپنے کپڑے کو اپنے ہاتھ سے سی کر پہن رہا ہے، پیوند لگا رہا ہے، اور اس کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، کیسی حالت کر دی؟ تجھے اس سے کیا ملا؟ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرماتا اچھا مجھے کیا ملا؟ آپ نے سوئی لی، دریائے دجلہ میں ڈال دی، اور حکم فرمایا مچھلیوں میری سوئی لے کر آ جاؤ۔ جیسے یہ آپ نے حکم دیا، مچھلیاں جو تھی زمین کی پانی کی سطح پر آئی، ہر ایک مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ مچھلیوں کی طرف دیکھتے ہیں، اب وہ جو شخص تھا نہ دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں نہیں، مجھے تو میری اپنی سوئی چاہیے، سونے کی سوئی کی میری کوئی غرض نہیں، یہ تو سب میں نے چھوڑ دیا۔ ایک مچھلی پھر پانی کی زمین کی جو ہے سطح پر آئی، اور اس کے منہ میں جو ہے ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کی وہی والی سوئی موجود تھی۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے فرمایا دیکھ، میں نے رب کی عبادت کر کے اس مقام کو پایا ہے، میں نے اصل مقام کو پایا ہے۔ تو یہ ہے عبادت کی چاشنی لذت جو ایمان کی صورت میں مومن مسلمان کو دے دی گئی ہے، لیکن اکثر مسلمان اس کی نعمت سے غافل ہے اور اس کو غفلت میں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی لذت نصیب فرمائے، ایمان کی چاشنی نصیب فرمائے، اور اس ایمان کو رکھتے ہوئے صحیح طور پہ رب کو راضی کرنے والی عبادتیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔